جہاں پالیسی فارمولیشن میں بیوروکریسی کا یہ سول سرونٹس کا رول ہے، امپلیمنٹیشن میں اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے. یعنی ٹاسک آف امپلیمنٹیشن بیکاز دیٹس دی بلڈ لائن دے ہیو ٹو امپلیمنٹ دی پالیسیز اینڈ اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ in letter and spirit in which a policy is formulated or in which a program or a project is designed or the way it is constituted and determined. So بڑا ایک اہم implementation میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بیوروکریسی یا جو سول. اور دیکھیں چاہے وہ اسکول ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، یا چاہے وہ سڑکیں بنانا ہے، یا اور اس طرح کے میجر پروجیکٹس ہیں، اس میں گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشن اور سول بیوروکریسی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے. BS 18 اینڈ ابو بلو آر ریسپانسبل فار. اب آپ دیکھیں جو BS 18 اور بلو کے جو جتنے بھی جو اس میں کام کرتے ہیں وہ ایک آپریشنل لیول پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ایکچولی سب کام ہو رہا ہے، اور دے آر ایگزیکیوٹنگ دا پالیسیز پروگرامز اینڈ پروجیکٹس اینڈ ہیوج لاٹ آف تھنگس دیٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ. ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ آپ کو بہتر طور پر جو ہے آپ اس چیز کو سمجھ پائیں کہ پالیسی امپلیمنٹیشن میں یا سروس ڈیلیوری میں گورنمنٹ کا اور اس کے فنکشنریز کا کتنا اہم کردار ہے. اس مثال کو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے پورا ملک جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹیریٹوریلی. اگر آپ پورے ملک کو جیسے ہم کہتے ہیں پروونسز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور پروونسز کو پھر ڈویژن میں ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹس ہیں، تحصیل ہے، اور پھر قانون گو اور حلقہ. یہ میں لینڈ ایڈمنسٹریشن کا اگزامپل لے رہی ہوں کہ پاکستان میں لینڈ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت اہم فنکشن ہے گورنمنٹ کی. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، چاہے ڈیولپڈ ہے، چاہے ڈیولپنگ کنٹری ہے، ریجنل ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لینڈ ایڈمنسٹریشن کا کام، اور بہت اہم کام ہے جو وہ ادا کرتی. یعنی لینڈ ٹائٹل جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا کہ لینڈ ٹائٹل کس کا ہے، یعنی کون اس زمین کا صحیح مالک ہے. اور پاکستان میں اگر میں اس کی ایک ریسرچ کی مثال دوں گی کہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی ویجیلنس کمیشن کی، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ جس چیز کا عوام کو، یہ سٹیزنز کو سب سے زیادہ جس ادارے سے واسطہ رہتا ہے اور جس میں سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ سول کیسز ہیں اور یا کرمنل کیسز ہیں. عام طور پہ یہ دو معاملات ہوتے ہیں جس سے سٹیزنز کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ پورا لینڈ ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے جس کو ایک بطور اگزامپل ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ادارہ ہے جو پروونشل ہے وچ از بورڈ آف ریونیو، اور بورڈ آف ریونیو کے ایک چیئرمین ہوتا ہے اور سینئر ممبر بورڈ ہوتا ہے، پھر ممبر 1 اور ممبر 2. اس میں جو سینئر ممبر 1 ہے وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے نیچے ہی سارے جو تحصیلدار اور پٹواری وغیرہ جو ہے وہ اس کے نیچے ہی کام کرتے ہیں، اور اسے اے ہول ہیرارکی جو لینڈ ایڈمنسٹریشن کو مینج کرتی ہے صوبے میں. ہر صوبے میں اسی طرح سے بورڈ آف ریونیو ہے اور اس میں اسی طرح سے سملر اسٹرکچر ہے جو اس کو مینج کرتی ہے. اس میں جو سینئر، جیسے میں نے کہا کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے نیچے ڈائریکٹر لینڈ ہوتا ہے، لینڈ ریکارڈ، اور تحصیل کے میں تحصیل لیول کے اوپر تحصیلدار ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے نائب تحصیلدار ہوتا ہے، قانون گو، گرداور اور پٹواری. اور پٹواری اس کے نام سے سب واقف ہیں، یہ بہت اہم گورنمنٹ فنکشنری ہے، یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ گورنمنٹ فنکشنری ہے. اینڈ ہی از دا ون who is working really with the people کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یہی سامنے نظر آتا ہے. بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ افسران نظر نہیں آتے لیکن پٹواری سب کو نظر آتا ہے، اور اس کے پاس ایک کھاتا ہوتا ہے جس کے بیچ میں تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اب دیکھیں پٹواری جو ہے اس کا سکیل کیا ہے. 5 سکیل کا ملازم ہوتا ہے وہ حکومت کا، اور تنخواہیں آپ نے ٹاپک دیکھ لیجئے گورنمنٹ کمپنسیشن کا، اور اس کی آپ زندگی، اس کا لائف سٹائل آپ دیکھ لیں. 5 سکیل کا ہے، معلوم ہے تنخواہ اس کی کتنی ہے، ٹھیک ہے. گرداور کی تنخواہ سکیل 7 ہے، تنخواہیں ہمیں معلوم ہے سکیل میں کیا ہوتی ہیں. قانون گو 11 میں ہوتا ہے، اور نائب تحصیلدار 14 میں، اور تحصیلدار جو ہے 16 میں.
آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام افسران جو ہیں یہ ایسے اسکیل سے ان کا تعلق ہے کہ جو تنخواہیں بڑی کم ہیں اور کام کی اگر نوعیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت اہم ہے. لوگوں کو پٹواری سے ایک جمع بندی لینے کی، ایک فرد لینے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اب لینڈ ریکارڈ جو سسٹم ہے اس کو کیا کہتے ہیں کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، اور اس کمپیوٹرائزیشن میں جو پنجاب میں ہے لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، جو کہ تمام ریکارڈ کو پنجاب کے 32 کے 32 اضلاع جو ہیں، اس میں زیادہ تر جو اضلاع ہیں ان کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن ہو چکی ہے، ڈیٹا انٹری ہو چکی ہے، اور کافی کام اس میں ہو چکا ہے، اگرچہ اس میں بہت ریزسٹنس ہے. فرام پٹواری سائڈ دیر از اے لاٹ آف ریزسٹنس. لیکن ایک مثال جو ہے ایک سامنے آئی کہ گیٹنگ لینڈ اونرشپ ڈاکیومنٹ، جس کو فرد کہتے ہیں، اور فرد کے بعد آپ کو جمع بندی اور کھتونی ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ آپ کو مل جائیں گی، یہ دے آر ایزیلی اویلیبل کہ یہ ڈاکیومنٹ کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ ایک طرف ایک ڈسٹرکٹ میں نام نہیں لوں گی اس ڈسٹرکٹ کا، کہ ایک طرف اس ڈسٹرکٹ میں، پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں کمپیوٹرائزیشن ہو رہی تھی، اور دوسری طرف پٹواری تھے، اور پٹواریوں نے کیونکہ ریزسٹنس ہے نا اس چیز میں، تو انہوں نے کہا کسی نے فرد لینی تھی تو دے ور ناٹ ویری ہیلپ فل. پٹواری کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ جی آپ جو ہیں کمپیوٹرائزیشن والے جو ہیں ان کے پاس جائیں، اور فرد لینے کے لیے کافی برائب کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. فرد ایک چھوٹا سا ٹائٹل ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، جمع بندی ہے، کھتونی ہے. کھتونی جس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ لینڈ کس سائز کا ہے، اس کی اونرشپ کہاں سے کہاں، کیسے کیسے جو ہے، اور کس کا اصل ہو ہیز گاٹ دا ریئل ٹائٹل آف دا لینڈ. سو دے آر آسکڈ ٹو گو ٹو ریونیو ڈپارٹمنٹ. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ جائیں، پٹواری کے پاس. پٹواری کہتا ہے آپ کمپیوٹرائزیشن والے کے پاس جائیں. تو اس طرح سے لوگوں کی دوڑ لگی رہتی ہے کمپیوٹرائزیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں. سروس پروویژن جو ہے ریزسٹنس کا شکار ہے، اور ٹو چینج اور ویسٹڈ انٹرسٹ، پاور آف لوور فنکشنریز، دس از واٹ اٹ از سفرنگ فرام. اس کے علاوہ آپ دوسری مثال لے لیں، ایک جونیئر رینک پولیس جس میں سب سے زیادہ عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ ان کی دیکھیں کہ ایس ایچ او کی اب گریڈ 16 کر دیا گیا ہے. پہلے ایس ایچ او کا بہت کم اسکیل ہوتا تھا، اسی طرح سے اس کی کوالیفیکیشنز بھی جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں. سب انسپیکٹر جس کو ایس آئی کہتے ہیں، اور اے ایس آئی اور کانسٹیبل 5 گریڈ کا ہوتا ہے. تو 16 سے لے کے دیکھیں 5 تک اسکیل کو دیکھیں. اور تو اس چیز کو ہم اس لیے اینالائز کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جونیئر آفیسرز ہیں جو پولیس سے یا محکمہ دوسرے لینڈ ریکارڈ سے جن کا تعلق ہے، یہ لوگ ڈائریکٹلی سٹیزن سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، اور یہی فیس آف دا گورنمنٹ ہے. اور یہ فیس آف دا گورنمنٹ جو ہے، کیا یہ فیس آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ سروس ڈیلیوری پرووائڈ کر سکتا ہے؟ Is government really interested in improving the service delivery? Because if you match the compensation is not the only thing. اگر آپ تمام چیزوں کو اس وقت critically analyze کریں کہ performance evaluation گورنمنٹ میں کیسے ہوتی ہے، اور compensation کیا ہے، اور ایچ آر ایم سسٹم گورنمنٹ میں کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، تو اس میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ ہم اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ why service delivery is not effective, why citizens are not getting the service that they should get.